اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، شاد و خرم ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور لیسن لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس لیسن کا عنوان ہے اف یہ ماحولیاتی آلودگی۔ آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ پیارے بچوں، چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ جو ہمارے گلی کوچے ہیں وہ مختلف قسم کی گندگیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس مختلف قسم کی گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کو پیدا کرنے کے لیے ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے۔ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں۔ ہم بھی سڑک پر چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موٹر گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، کہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں ہے، کہیں مشینوں کی زوردار آواز کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، کہیں دریا سے گزرتے ہوئے صاف اور شفاف پانی کی جگہ میلا اور بدبودار پانی ہے۔ کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیاوی مادے جو کیمیکلز وہاں سے نکلتے ہیں کارخانوں میں، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی میں رہنے والی مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب برا اثر پڑتا ہے۔ کیڑا مار دواؤں جو زہریلے دواؤں کا استعمال ہم کرتے ہیں کی وجہ سے برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر گھلا ہوا زہر بھی ساتھ لاتا ہے۔ اسی زہر کی وجہ سے دریا کی ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ اس پر کوئی توجہ نہیں کرتا ہے۔ دریا کے کنارے جو آباد بستیاں ہیں وہ ہینڈ پمپ اور کنویں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ہینڈ پمپ کے ذریعے جو ان تک پانی پہنچتا ہے اور جو کنویں کا پانی ان تک پہنچتا ہے پینے کا پانی، وہ بھی اب پینے کے قابل نہیں رہا۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں، کتنا گندا پانی ہے۔ یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، چجائے کے اسے پینے کے لیے استعمال کریں۔ چجائے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو پینے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے رہتے ہیں۔ دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں اور یہی حال دریائی طوی کا بھی ہے۔ غور کیجئے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ یہ صاف و شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ مشہور معروف جو ڈل جھیل ہمارے پاس تھی، اس کو دیکھیے، چاروں طرف سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور اس طرح یہ دن بدن سکڑ دی جا رہی ہے۔ یہ ڈل جھیل کا حال ہے۔ پیارے بچوں، قریب قریب یہی حال ہمارے دیگر جھیلوں کا بھی ہے۔ اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کے اس تحفے کو، قدرت کے ان نظاروں کو گندا کر دیا ہے۔ نتیجتاً پھر ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے نتیجہ اس کا کہ ہم پانی کی بہتات کے باوجود، پانی کی اتنی بہتات ہے، پانی اتنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پینے کے پانی سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ پینے اور کھانا پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم فوری طور پر پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکیں، اگر ہم نے فوری طور پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے، تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو، والعیاذ باللہ، کیونکہ پانی نعمت ہے۔
اللہ ہمیشہ اس نعمت کو ہمارے سامنے رکھے، ہمارے پاس رکھے، ہمارے لیے رکھے، فراوانی رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر یعنی اس کے رضاکار بنے، خود ساختہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں۔ کہ ذہن بیداری مہم شروع کرنی ہے ہمیں پیارے بچوں۔ ہمیں ذہن پیدا کرنا ہوگا گھروں میں بھی، محلوں، اپنے محلہ جات میں، اپنے گاؤں میں، کہ جو ہمارے تک ممکن ہو سکے ہمیں وہ کرنا چاہیے، یعنی جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہمیں کرنا چاہیے رضاکارانہ طور پر۔ گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ سپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں۔ آواز اتنی اونچی رہتی ہے کہ لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ گئے۔ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے بچوں۔ یہ آلودگی خطرناک ہے۔ شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، خاص کر کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ آلودگی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو ہمیں پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ ڈالنا پڑ رہا ہے، اور دباؤ پڑتا رہتا ہے۔ زراعت اور بودباش کے لیے، یعنی زراعت کے لیے اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ہمیں جنگل کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جو آبی زمین ہے اس کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، آبی ذخائر کو زمین بنایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹر کاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں۔ ہر طرف مشینوں کی بھرمار ہے، فضا میں دھواں اور گرد ہے، تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے، بڑے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے۔ آلودگی ہوا سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ آلودہ ہوا سے تپ ٹی بی جیسی مہلک بیماری نے پھر سر اٹھایا ہے۔ لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس سب کا کیا علاج ہے؟ اس سب کا واحد علاج ہے کہ آلودگی کو روکنا ہے۔ ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، یہ تین چیزیں، لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہے۔ خوراک کو ہی لیجیے، اناج، سبزیوں، پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کیمیکل کھاد جو کیمیاوی کھاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کیڑا مار دواؤں، زہریلی دواؤں کا بھی چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہے، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال میں کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ کیمیاوی مرکبات یعنی کیمیکلز کے استعمال کی وجہ سے قرہ میں موجود اوزون گیس کی پرت یعنی اوزون لیئر جو ہے اس میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ اوزون ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک زہریلی شعاعوں کو، زہریلی کرنوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی ہے۔ یہ کرنیں، یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائے تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے اور کوئی جاندار زندہ نہ رہے، اللہ بچائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں، یعنی ہیجانی کا مطلب ہے ایسے دور سے کہ جس میں زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے تو دوسری طرف اس کی تباہ کاریاں ہیں۔ کچھ لوگ گواب جلا کر یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ ترقی تو اس کیکڑے کی طرح ہے جو دیکھتا تو ہے آگے کی طرف اور چلتا پیچھے کی طرف، یعنی ایسا کیکڑا جو دیکھتا آگے کی طرف ہے اور چلتا پیچھے کی طرف ہے۔ یہی فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کہیں اس کیکڑے کی طرف تو نہیں ہیں، کیکڑے کی طرح تو نہیں ہے۔ اس ترقی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ موجودہ ترقی کے اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پورے طور بچا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اسے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں،
झीलों, दरियाओं, तालाबों और चश्मों के किनारों पर रहने वाली आबादी को पानी के इन वसाइल से ज़रा दूर बसाया जाए। बड़े बड़े दरियाओं को साफ़ और शफाफ रखने के लिए जामिया तौर पर इकदाम उठाने जाएँ, और झीलों और पानी के दीगर जो ज़खायर है इनके इर्द गिर्द मकान वगैरह की तमीरात पर पाबंदी लगानी चाहिए। कारखानों से निकलने वाली बेकार और गलत गलीज़ मादों को कीमियावी तरीके से ठिकाने लगा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मोटर गाड़ियों में LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। एटमी तजुर्बात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाए, और जहाँ तक हो सके शोर गुल से मुमकिन बचा जाए। ऐसे इकदाम के बाद ही काफ़ी हद तक हम आलूदगी से अपना दामन बचा सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तब ही हम आलूदगी से महफूज रह सकते हैं और ज़िंदगी को बहाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन, माहौलियाती आलूदगी के खतरात। प्यारे बच्चों, अब आज के लिए आपके लिए सवालात है। पहला सवाल आपसे ये है कि शोर की आलूदगी से किन किन अज़ा पर खतरात लाहक होते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पानी की आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती है। इन दो सवालों के जवाब आप व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो। आइंदा कल लेक्चर के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।